معزز ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں بشیر عاصم صاحب. آپ ہو سکتا ہے ان سے پہلے سے واقف ہوں، کیونکہ وہ قلم کار انٹرنیشنل کے حوالے سے بہت سے پروگرام کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں، جن پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی مسیحی پروگرام بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ادبی پروگرام بھی ہوتے ہیں، مشاعرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو مطالعہ ہے یا جو شوق ہے ادب کے بارے میں، وہ کافی وسیع ہے. تو میرے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آج روبرو ملاقات بھی ہے اور گفتگو بھی ہے. یوں تو پہلے بھی ان سے بات ہو چکی ہے اور میں ان کے ساتھ 2-3 پروگرام کر چکا ہوں زوم پر، لیکن آج ہم روبرو بیٹھ کر بات کریں گے. اور ہماری گفتگو کا موضوع جو آج ہے وہ ان کی شائع ہونے والی کتاب دل محبت کا استعارہ ہے، جو کہ پچھلے دنوں شائع ہوئی. تو میرے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم آج اسی کتاب پر گفتگو کریں گے. لیکن کتاب پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں کہ آپ مختصر سا اپنا تعارف کرائیں، اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں، ابتدائی تعلیم کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. بس مختصراً ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں، اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد ہم شاعری پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. یہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کا جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور ان کے بعد پھر میں فادر یونس فرانسس کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہم گفتگو کر سکیں، ایک ادبی گفتگو کر سکیں. اگرچہ ہم دونوں ہی تھیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارا یہ ایک ایکسٹرا، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو زندگی میں خدا جو ہے وہ آپ کا جو خالق مالک ہے، ہمارا جو خالق مالک ہے وہ ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے. ان میں ایک خوبی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کی خوبی سائڈ پہ ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم کور کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بھی ہے. تو میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں نے ساہیوال میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا، پرائمری اسکول سے، ایک گاؤں سے. پھر اس کے بعد میں کوئی 8ویں کلاس سے خوش پر چلا گیا، اور خوش پر سے میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیمنری میں چلا گیا. چونکہ میری ایک بلاہٹ تھی، یہ خواہش نہیں ہوتی، یہ بلاہٹ تھی جو خدا نے مجھے بلایا تھا کہ ہی جسٹ گیو می کالنگ. تو یہ خدا کا منصوبہ تھا میری. یہ کالنگ، کیونکہ ہم کالنگ جو ہے لفظ جو ہے یا ووکیشن جو ہے بہت وائڈر معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کالنگ کی بات کرتے ہیں ابھی، تو اس کالنگ سے آپ کی اسپیسیفک کالنگ جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ جی، یہ آپ مجھے سمجھا رہی کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو یہ کیسے آ گیا. میری اسپیسیفک جو کالنگ ہے وہ خدا کی خدمت کرنا ہے، ایز اے پریسٹ اور ایز اے پاسٹر. یہ ہے میری کالنگ. یہی میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر، ووکیشنز کے حوالے سے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے میں زیادہ فوکس کروں کہ جب آپ کالنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اسپیسیفک کالنگ جو ہے وہ، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ خدا کی خدمت ہے، کہ لوگوں تک خدا کے کلام کی خوشخبری پہنچانا. ویری گڈ، تھینک یو سو مچ. اچھا، ایک میں ذرا بات کرتا چلوں اپنے جو ناظرین ہیں میرے، جو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شاعر زیادہ ہوں یا تھیولوجین کم ہوں، پادری ہوں یا شاعر ہوں، کیا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے، اس کی جو میری شناخت ہے بیسیکلی، تو میں ایک مسیحیت کا پرچارک ہوں، اور بائبل مقدس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. بائبل مقدس کو ہم یہ نہیں میں کہہ سکتے کہ میں اس کا اسکالر ہوں، میں اس کا ایک طالب علم ہوں. تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ میں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، تو میں نے ابھی شروع کرا تھا، تو میں وہاں سے خوش پر میں نے ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد میں پھر سینٹ تھامس سیمنری، جسے سینٹ تھامس بھی کہتے ہیں یا آپ تھامس کہہ سکتے ہیں، تو اس میں فیصل آباد گیا، اور وہاں پہ میں نے تقریباً 3.5 سال گزارے. تو شاید وہ میرے لیے کالنگ تو موجود تھی، لیکن وہ اسپیسیفک ان دیٹ ایٹماسفیئر میں وہاں پہ شاید
گرو نہ کر سکا یا اس کے اندر جو ہے میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. یہ میری اپنی جو تھی وہ اپنی ڈسرنمنٹ تھی. مطلب میں نے اس کو ڈسرن کیا کہ نہیں یہ نہیں صحیح, آئی کانٹ سرو ٹو ماسٹرز, میں کیوں نہ کوئی جو ہے نا. پھر اس کے بعد میں نے یہ جب یہ ختم کیا سیمنری سے تو پھر میں اپنے ٹیچنگ والا جو ہے نا وہ شروع کیا میں نے. پھر اس کے بعد میں نے ایم اے بی ایڈ کالنگ میں وہ ایک ووکیشن تھی میری, وہ ٹیچنگ اور پریچنگ جو ہے. تو یہ میں ٹیچنگ پریچنگ کے بعد ادھر آ گیا. تو پریسٹ بننے کی جو خواہش تو وہیں پہ موجود تھی, کالنگ تو موجود تھی, لیکن چونکہ یہ ٹیچنگ اور پریچنگ جو ہے وہ تقریباً ساتھ ساتھ ملتے جلتے ہیں. اور میں پھر وہاں سے میں نے ایم اے بی ایڈ وغیرہ کیا اور پھر میں ہائی اسکول میں پڑھاتا رہا. اور تقریباً 15 سے 16 سال 17 سال میں نے پڑھایا کیتھیڈرل اسکول میں کے سسٹم میں. پتوں کی ہائی اسکول تھا, آل سینٹس چرچ ہائی اسکول, بڑا اسکول تھا اس وقت, 800-900 بچے تھے. اس کے بعد پھر میں لاہور میں نے ٹرانسفر کرے 2005 میں. پھر 3-4 سال میں وہاں رہا. پھر 2008 میں ساؤتھ کوریا میں چلا گیا. اور وہی کالنگ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں لنک کر رہا ہوں کہ کیونکہ میری وہ کالنگ تھیولوجی کی اسٹڈی کرنے کا جو میرا خواب تھا پراپر, تو پھر مجھے کوریا ناظرین یونیورسٹی ساؤتھ کوریا میں مجھے موقع ملا کہ میں وہاں اپنی ایم ڈیو بی ٹی ایچ اور ایم ڈیو, اور پھر اس کے بعد میں نے بائی دا گریس آف گاڈ خدا کے فضل و کرم سے میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی 2022 میں. تھینک یو. تو یہ تو ہو گیا تھوڑا سا مختصراً آپ کا پس منظر جو زندگی کا سفر ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کے ادبی سفر کی طرف. تو آپ کا ادبی سفر جو ہے وہ یہ کب اور کیسے اور کہاں سے شروع ہوا؟ 3 سوال ہیں, کب, کیسے اور کہاں سے شروع ہوا. اچھا, بہت شکریہ جی فادر یونس صاحب. میں ریئلی ایک تو یہ ہے کہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بڑے ہی تحمل کے ساتھ, یعنی کہ ایک ہمارے پاس ٹائم بھی کافی ہے, مطلب ہمارے اپنا ٹائم ہے ابھی, تو تاکہ ہم ناظرین تک, جو کہ بہت سے لوگ ہیں جو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ, میں سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں اپنا نام سے. میرا نام چونکہ بیپٹزم نیم تھا جو تھا وہ میرا بشیر بینیڈکٹ, اور میرا جو آفیشیل نام تھا وہ بشیر مسیح, اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ مسیح دا فالوور آف جیسس کرائسٹ. لیکن چونکہ وہ میری جو ایک خواہش تھی وہ شروع سے ہی, یعنی کہ شروع سے مراد میری کہ کچھ 6ٹھی 7ویں کلاس سے میں نے اکثر ہم جب کرسمس کا پروگرام کرتے تھے یا کوئی اور ہوتا تھا, کیونکہ میں رومن کیتھولک خاندان سے ہوں, بڑے ہی ہم اسٹانچ, بڑے ہی اسٹرانگ رومن کیتھولک تھے. اور میرے ڈیڈ اور میری ماما جو تھیں بہت زیادہ سخت تھیں اس معاملے میں کہ بچوں کو بائبل مقدس پڑھنی چاہیے, ہر روز ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو یہ سلسلہ جو تھا, اس سلسلے نے مجھے ایک تو وہ تعلیم کی طرف لیتا اور پھر اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں جو تھے نا گیت لکھتا تھا چھوٹے چھوٹے ایسے ہی اپنے, تو میں اپنے ڈیڈ کو اپنے بہن بھائیوں کو سناتا تھا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کوئی کتاب لکھوں گا یا کوئی ایسا سلسلہ تھا. اچھا, میں اسی بات پہ تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں. جی ضرور. جب آپ نے ذکر کیا کہ آپ شروع میں کچھ گیت لکھتے تھے, کچھ لائنیں لکھتے تھے, تو یہ کب کی بات ہے؟ ہاں جی, یہ میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 9-10 سال کی, مطلب جب میں چھوٹی میں لکھتا تھا, کچھ پنجابی میں کہتا تھا, کچھ اردو میں کہتا تھا, کوئی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں, تو ایسے کر لیتے ہیں, میں ایسے کر لیتا ہوں. تو آپ کو ابتدائی زندگی میں ہی یعنی کہ لکھنے کا جو لکھنے کا شوق خدا کی طرف سے یہ نعمت کہہ لیا یا ایک ہنر جو ہے وہ آپ میں موجود تھا. تو پھر آگے چل کے میں نے کہا کہ یہ کیسے تھوڑا آگے بڑھا. یہ آگے ہم یہ چلتے ہیں کہ جب میں نے ہائی اسکول جو میں خوشپور میں تھا, خوشپور ایک بڑی زرخیز زمین ہے, اسکول بھی, اور اس کے علاوہ پھر ہمارے جو ایک ماسٹر تھے عنایت صاحب تھے میرے, اردو کے ٹیچر, انگلش کے ٹیچر. پھر اس کے بعد بہت سی اور بھی تھے, لادر صاحب تھے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جو بشپ جان جوزف کے بڑے بھائی تھے. تو پھر ان سے بھی اور انگلش میں پڑھتا تھا, بڑا سیکھا. لیکن اردو جب بھی کبھی بزم ادب کا پروگرام ہوتا تھا تو مجھے یہ تھا کہ میں کوئی اسپیچ کرتا یا میں کوئی, تو مجھے شاعری پڑھنے کا بڑا شوق تھا. بزم ادب کے اندر تھا, ہر وہ تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو ہوتی تھی لاسٹ ویک اینڈ پہ. تو اس میں مجھے میں کہتا کہ جی میں نے کیا کرنا ہے آپ نے, میں فلاں نظم پڑھوں گا, میں غزل پڑھوں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ جی بشیر کا نام لکھ دیں غزل میں. تو یہ تھا ایک میرا شوق تھا, اور یہ کرتا گیا. اور اس کے بعد میں نے جب میں سیمنری میں گیا ہوں تو پھر چونکہ مجھے ایک وہاں پہ اور طرح کا پلیٹ فارم ملا. ہمارا ایک رسالہ تھا نئی منگ,
اب نہیں مجھے پتا وہ نکلتا تھا یا نہیں، لیکن اس میں آسنات کنول اور فیروز کنول صاحب اور اس طرح سے بہت بڑے بڑے جو تھے اچھے اچھے نام تھے لکھنے والے، لکھتے آج بھی یعنی کہ آج بھی موجود ہیں، تو وہ لکھتے تھے، تو وہ ہم ان کو ایڈٹ کرتے تھے، پھر دیکھتے تھے. میرے ساتھ تھے فادر ندیم جان شاکر تھے، جی میرے کلاس فیلو. ہاں جی، فادر فرانسس، نہیں فادر نہیں، وہ جان فرانسس تھے شاید، کہ جان فراز، جان فرانسس تھے، ایک فراز فرانسس تھے، فرانسس فراز تھے شاید، تو وہ بھی بڑا ادب سے تعلق رکھتے تھے. داؤد تھے ایک، داؤد جسٹن کے پتہ نہیں، داؤد کا مجھے پتا ہے، ہاں جو آج کل کینیڈا میں ہیں وہ. تو وہ ہم سارے جو نا ایک ہماری مدیران کی عدالت کی ایک ٹیم تھی. اور اس سے جو ہے نا اور زیادہ پھر ایم ڈی آصف صاحب، مہردین آصف صاحب، شاید آپ جانتے ہیں، وہ بڑے اردو اور پرشین کے، پنجابی کے بہت اچھے شاعر تھے، اور ان کے گیت بھی آج بھی موجود ہیں. سیالکوٹ کنونشن کی گیتوں کی کتاب میں ان کے گیت موجود ہیں. تو یہ جو سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں لکھتا تھا ٹوٹے پھوٹے، میں بتاتا تھا ان کو، سناتا تھا ایم ڈی آصف صاحب کو، مہردین آصف صاحب کو سناتا تھا. تو وہ کہتے تھے وہ مجھے بہت، وہ کہتے ہیں نثر بھی لکھا کرے. تو لیکن چونکہ نثر بھی لکھی میں نے، میرے ہم سب ویب سائٹ ہے، اس میں بھی میرے آرٹیکل بھی موجود ہیں. پھر میں اس میں کچھ اور بھی چیزیں لکھتا تھا. شاداب میں پھر ستون حق میں آئیں، پھر صحت میں بھی ایک دو دفعہ چھپی کچھ آرٹیکل. تو لیکن یہ سلسلہ لکھنے لکھانے کا جاری رہا. تو پھر جب میں نے بی ایڈ کیا، سی ٹی کیا گورنمنٹ کالج، ٹیچرز ٹریننگ کالج ساہیوال سے، تو پھر مجھے ملا موقع کہ میں پڑھاؤں ایک پراپر اسکول کے اندر. تو اس میں تھا پہلا شعر، جب میں نے یہ 1996 میں کہا کہ جب بھی دل کو ملال ہوتا ہے، عشق پہلا سوال ہوتا ہے. کیا بات. تو یہ جو عشق ہے، یہ کوئی لڑکی کا یا کسی کو ایسا کوئی عشق نہیں تھا. اور میرے عشق میں سب سے، میں ابھی آپ اگر سوال بھی کریں گے ضرور کریں، مجھے روک دیں، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نہ کہ آپ میں باتیں کرتا رہوں. تو جو عشق میرے ہمیشہ جو رہا ہے، وہ میں عشق کی بات کرتا رہا. میرے کو ذہن میں کوئی لڑکی یا کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی بڑا محبوب، کوئی ہے محبوب میرا خدا کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں. اس کے بعد آگے بات کریں گے. تو اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے نثر بھی لکھی، جی، پھر آپ نے شاعری بھی ساتھ ساتھ کی. جی. لیکن جب جو مجھے ابھی تک علم ہے، ہو سکتا ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں، کہ جو آپ کی پہلی کتاب ہے وہ نثر کی نہیں بلکہ شاعری کی ہے. شاعری کی ہے. اب نثر لکھنا جو میری نظر میں ہے وہ قدرے آسان کام ہے. کہ آپ کے ذہن میں کوئی موضوع آیا تو ایک خیالات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا، اور یا پھر آپ کوئی تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تھوڑی تحقیق کی اور پھر آپ اپنے انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں لفظوں میں. جی. لیکن شاعری جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لکھنا تو ٹھیک ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں پراپر شاعری کی. جی جی جی. ٹھیک ہے، عروض کے حوالے سے اس کے جو صحیح اوزان، بحریں اور وہ سارا کچھ جو ہے اس کو، تو وہ کافی مشکل کام ہے. جی. بلکہ بہت مشکل کام ہے. تو مجھے حیدر علی آتش کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو ہم نے ایف اے میں پڑھا تھا. تو وہ تھا، بندش الفاظ نگوں کے جرنے سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرثا ساز کا. بہت مشکل کام ہے کہ جیسے نگوں کو چڑھا جاتا ہے، اسی طرح لفظوں کو پرویا جاتا ہے ایک لائن میں، ایک بحر میں. تو پھر آپ کا رجحان شاعری کی طرف ہی کیوں زیادہ ہوا بجائے کہ نثر کے، جو آپ نے مشکل کام جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا؟ اچھا، اس کے ساتھ جو ایک تو وہ جو تھی، جو میں شروع سے لکھتا تھا، پھر اس کے بعد کچھ سلسلہ جاری رہا. تو میں اکثر جو ہے، میں پہلے سیریس شاعری نہیں کرتا تھا. سیریس سے مراد میری کہ سنجیدہ شاعری یا عشق ہے. میں اکثر جیسے نالج کو نالج پڑھنے والے تو ورڈز ورتھ کی دیوان کی باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح کر کے میں نا وہ نالج کو نالج پڑھنے والے تو ورڈز ورتھ کے دیوان کی باتیں کرتے ہیں، اندیکھے آسمان کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کر کے میں پیروڈی ٹائپ اور پھر مزاحیہ. اور تو مجھے کسی نے پھر کہا، کہتے جی آپ بھی لکھتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا یا تو مزاح کو چنیے، کیونکہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ مزاح نگاری کی طرف نہیں ہے. مجھے ایک میرے ابھی بھی
وہ میرے کولیگ بھی ہیں رہے ہیں, پروفیسر وسیم جبران صاحب, آپ بھی ان کو جی جانتے ہاں ہیں. میں جانتا ہوں. تو ہم اکٹھے پڑھاتے ہیں اسکول میں, ہائی اسکول میں پتوکی میں. تو مجھے کہنے لگے یا تو آپ اس کو مزاح کو لکھنا شروع کر دیں اور یا پھر آپ سنجیدہ شاعری کریں. تو میں پھر کہتے جی جو کہ مزاح لکھتے ہیں تو پھر مزاح کے بہت آگے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہیے کہ جس لیول سے لوگ آپ کے مزاح کو سنیں. بالکل. اور کیونکہ آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی سنجیدہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی غزلیں بھی شتاب میں چھپی, پھر کمل فروز صاحب نے, میں بھیجتا تھا تو ان کو وہ نوک پلک سنوار کر وہ چھاپ دیتے تھے. تو پھر مجھے میں نے اس کی سنجیدگی سے اس کو نا اس کے اوپر سوچ و بچار کرنا شروع کر دی. جب میں نے ایم اے اردو ختم کیا, ایم اے اردو میرے لیے بہت زیادہ ایک ممد و معاون ثابت ہوا کہ اس کی, چونکہ مجھے میں نے بہت سے شعراء کو پڑھا, میر کو پڑھا, غالب کو پڑھا, پھر اس کے علاوہ بہت سے اور وہ تھے, داغ دہلوی کو پڑھا, جو بڑے بڑے جو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان سے میں نے بہت سیکھا. تو ہم تو ان کے کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن مطلب یہ کہ ایک چیز ہے وہ اسی چراغ کو, ان چراغوں سے ایک روشنی چھوٹی سی جو ہم اس کو کہہ لیں کہ چھوٹا سا ایک دیا جلا رہے ہیں. تو شاید یہ کیونکہ ایک لینگویج ہے بذات خود, ایک بہت بڑی لینگویج, ابھی اس کو سمجھنے والے بہت سے لوگ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, جی آپ ہمیں کچھ سنائیں جو آپ کو پسند ہے. میں کچھ بھی. یہ کائنات کی ہر شے اسی کی ہے تخلیق, یہ کائنات کی ہر شے اسی کی ہے تخلیق, سو شرق و غرب جنوب و شمال جانتا ہے. وہی مسیحا ہے مشکل کشا وہی ہے میرا, وہی مسیحا ہے مشکل کشا وہی ہے میرا, یہ ایک بات دل پر ملال جانتا. اور یہ شعر ہے کہ جی وہ دیکھتا ہے رگوں میں لہو کی جنبش کو, وہ دیکھتا ہے رگوں میں لہو کی جنبش کو, دلوں میں آیا ہوا ہر خیال جانتا ہے, ہر ایک جواب میرا ہر سوال جانتا ہے. اور یہ چونکہ ایک اور میں آخری شعر, اور اس کے بعد پھر کہ اسے خبر ہے کہ کب کیا کہاں پہ کیوں ہوگا, اسے خبر ہے کہ کب کیا کہاں پہ کیوں ہوگا, وہ ہر بشر کا عروج و زوال جانتا. بہت اچھے. تو اب جی سر. اچھا, آپ کی کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے, پہلا شعری مجموعہ دل محبت کا استعارہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کا ٹائٹل جو ہے, جب کوئی بھی لکھاری جو وہ ٹائٹل کا سوچتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سوچ و بچار کرتا ہے. ایسے ہی نہیں کہ بس میں نے ذہن میں ایک لفظ آیا تو میں نے لکھ دیا. اور اس کے پیچھے جو کتاب کا عنوان ہوتا ہے, جو ٹائٹل ہوتا ہے, میرے خیال میں بہت گہری سوچ شاعر کی یا کسی بھی لکھاری کی ہوتی ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ٹائٹل جو ہے, جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ کتاب کو دیکھتا ہے تو وہ مضمون جو ہے اس کا ٹائٹل ایک کہانی بیان کرتا ہے. جی. اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ میں جب یہ کتاب ہاتھ میں پکڑتا ہوں, اس میں کھولوں گا تو مجھے سارا تو نہیں, کچھ نہ کچھ تاثر ملتا ہے کہ یہ اس موضوع پہ ہوگی, اس میں یہ کچھ ہوگا. تو آپ کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے دل محبت کا استعارہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کے جو ایک غزل ہے صفحہ نمبر 109 پہ, اس غزل کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے آپ کی, میں لاسٹ پیج ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ 168 جی صفحات پر مشتمل ہے. جی. اور جس میں نے کاؤنٹ نہیں کی, لیکن مجھے یعنی کہ کافی غزلیات قطعات وغیرہ ہیں. تو آپ نے پورے مجموعے سے صرف یہی لائن اپنی کتاب کے عنوان کے لیے کیوں منتخب کی؟ پورا شعر ہے, اس کو نفرت سے روشناس نہ کر, اس کو نفرت سے روشناس نہ کر, دل محبت کا استعارہ ہے. جی. ساری کتاب میں سے آپ نے یہ لائن, یہ مصرع کیوں اپنی کتاب کے ٹائٹل کے طور پر چنا؟ تھینک یو سو مچ. یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے
اور بہت سے دوستوں نے پوچھا، لیکن جس طریقے سے آپ نے پوچھا ہے وہ واقعی کمال ہے. اچھا یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میری زندگی کو دیکھیں، ایک تھیالوجی، ایک بائبل کے طالب علم، تو جب ہم بائبل مقدس کو، میں یہ ادبی ہے گفتگو، لیکن چونکہ میں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ کیوں میں نے یہ لفظ استعمال کیا، تو میرے ذہن میں بائبل مقدس کی جو جسٹ ہے یہ ایک ہی ہے کہ خدا محبت ہے، اور محبت یہ سارا کچھ محبت سے ہی ہوا ہے، یہ نفرت سے ہوتا ہی نہیں ہے. نہ تو نفرت سے ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ نفرت سے کسی کو ہم حوصلہ دے سکتے ہیں، نہ نفرت کے ساتھ کسی کے ساتھ ہم کوئی نبھا کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفرت جو ہے وہ دیواریں بناتی ہے، محبت جو ہے وہ ان دیواروں کو گراتی ہے. تو بہت یعنی کہ ہم سب کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے. تو یہ جو لفظ محبت ہے، یہ لفظ میرے ذہن میں تھا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ محبت جو ہے وہ اس لفظ کا محبت اس کتاب کے اندر 48 ٹائمز جو ہے وہ 48 دفعہ جو ہے نا وہ محبت کا مختلف طریقے سے ذکر ہوا ہے. اور میں کیونکہ وہ میں نے اتنا گنا تو نہیں تھا، لیکن محبت مختلف طریقے سے اس کو آ رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو لفظ کیوں استعمال کیا، اب دیکھیں میں تھوڑا سا، اور شاید آپ یہ سوال بعد میں کریں گے یا پہلے کر لیں، جیسے تشبیہ اور استعارہ میں ہم بتا دیں گے. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یا بعد میں کر لیں؟ چلیں ابھی بتا دیں. ہاں جی. تو استعارہ جو ہے وہ ایک ادبی صنعت ہے، اور جس میں ایک لفظ یا فکرے کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے ایک استعارہ میں ایک چیز کو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل علم بیان کی اصطلاح میں استعارہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی لفظ یا فکرے کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا جائے. جیسے دل ہے، اب جیسے نا دیکھیں دل محبت کا استعارہ ہے. جی جی. اب دو طرح کی بات ہے. وہ ایک روشن دماغ ہے. اب وہ روشن دماغ جو ہے، دماغ تو روشن ہی ہے، شاید کسی کا دماغ روشن نہ ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ علامت ہے، علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے. اور استعارہ اور تشبیہ میں فرق یہ بھی ہے کہ تشبیہ ہم کہتے ہیں کہ شیر کی طرح، شیر کی مانند، شیر کی طرح یہ بہادر ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ شیر ہی ہے، یہ شیر ہے، میرا بیٹا شیر ہے. وہ شیر تو نہیں ہے. تشبیہ ہو گیا کی طرح، اور استعارہ ہو گیا وہ ایکچولی ہے. شیر کی طرح نہیں بلکہ شیر ہے. جیسے چاند کی طرح تشبیہ ہو گیا، چاند ہے استعارہ ہو گیا. اوکے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کو نفرت سے روشناس نہ کر. یہ دل جو ہے، دل اگر آپ نفرت کریں گے تو بیمار پڑ جائے گا، اور دل ہی ہے. اگر دل چلتا ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر دل بند ہو گیا تو ہم مردہ ہیں. تو یہ اس کو نفرت سے روشناس نہ کر، دل محبت کا استعارہ ہے. دل بذات خود محبت ہے. دل بذات خود محبت. واہ کیا بات ہے. اب اسی نوٹ پر آپ ہمیں یہ پوری غزل جو ہے، یا اگر پوری نہیں تو کم سے کم اس کے 3-4 اشعار جو ہیں وہ ذرا سنا دیں، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ جس غزل سے آپ نے یہ مصرع اپنی کتاب کے عنوان کے طور پر چنا ہے اس میں اور کیا ہے. آپ دیکھیں جی، بہت شکریہ فادر یونس فرانسس صاحب، بہت شکریہ. یہ جو غزل ہے جو تیری یاد میں گزارا ہے، مطلب کچھ یوں ہے جی، جو تیری یاد میں گزارا ہے بس وہی وقت تو ہمارا ہے. واہ کیا بات. ایک تیری ذات سے ہے سب امید، ایک تیرے نام کا سہارا ہے. واہ کیا بات. اور یہ ہے کہ اس کو نفرت سے روشناس نہ کر، اس کو نفرت سے روشناس نہ کر، دل محبت کا استعارہ ہے. 2-3 شعر اسی غزل کے کہ تجھ کو پا کر ہر ایک خوشی پائی، تجھ کو پا کر ہر ایک خوشی پائی، تجھ کو کھو کر تو سب خسارہ ہے. اور عمر بھر کی کمائی تھا ایک خواب، عمر بھر کی کمائی تھا ایک خواب، جس نے شیروں کا روپ دھارا ہے. ایک دریا جنو کا ہوں عاصم، ایک دریا جنو کا ہوں عاصم، وہ میرا آخری کنارہ ہے. تو یہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شاعری ہے یہ ریپیٹیشن ہے خیالات کی، لفظوں کی نہیں ہے. خیالات کو ہم لفظ تو شاید وہی ہوں گے، وہ لفظ تو وہی ہمارا، جیسے ہم کہتے ہیں را مٹیریل ہے وہ ہمارے وہی نا. وہ جیسے وہ ایکلیسیاسٹکس کی جو کتاب ہے تو اس میں یہ ہے نا کہ there is nothing new under the sun، کہ زندگی میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، لیکن ہر شخص
اپنے اپنے تجربات اور اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے گیان کے حوالے سے اس کو نئی طرح سے بیان کرتا ہے جی لیکن ہے وہی کچھ. تو ایسے ہی جیسے آپ نے کہا کہ شاعری بھی جو ہے وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے لیکن ہر شخص اپنے انداز سے اس کو بیان کرتا ہے تو وہ اس میں ایک نیا پن آ جاتا ہے. جی بالکل صحیح. جی میں یہ تو بس استعارہ کے حوالے سے میں نے بتا دیا. اور بالکل ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے وہ نئے خیالات تب آتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو یہ میں ان کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نہایت ہی خوبصورت ذہین اور فتین دوست ہیں ریورنڈ رانا یواب خان. تو انہوں نے کہا کہ جی خیال جو ہے وہ چاہتا ہے اس کو لباس دیا جائے. واہ. خیال تو ڈھونڈا پھر رہا ہے, بھٹکتا جا رہا ہے, کہیں جاتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہندوستان میں جاتا ہے تو وہ لنگی پہن لیتا ہے, ہمارے یہاں پہ آتا ہے تو پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے, پہن لیتا ہے. تو کبھی کبھی ہم یہ جو خیال ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے, اس کو لباس چاہیے اور ہم لباس پہنا دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک میں ایک اور جو ہے نا وہ ایسے ہی وہ آپ کی بات کریں جیسے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک تخیل ہے ہمارا, اس کو الفاظ چاہیے. ہاں جی, ورنہ تو آپ کے ذہن میں ہی رہ گیا لیکن اس کو حقیقت بننے کے لیے الفاز چاہیے. الفاظ تو یہی شاعری ہے. وہ ایڈیا جسے کہتے ہیں, آئیڈیا ایڈیا ایک لفظ ہے, میرا خیال وہ گریک کا ہے یا کسی اور کا. ایڈیا بیسیکلی آئیڈیا اس کے بعد نکلا ہے. یہ جو ہے نا کہ کچھ نہیں تو یہ کام کر جائیں, ہے تو یہ ایبسٹریکٹ بات ہے, تو یہ ایبسٹریکٹ بات ہے کہ کچھ نہیں تو یہ کام کر جائیں, محبت کو عام کر جائیں. تو ہم نے محبت کو جو ہے وہ پریکٹیکلی, وہ جب ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں, اب دیکھیں نا لباس کی جتنی مرضی تعریف کریں, لباس جب آپ پہن کے دیکھیں گے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لباس تھا جس کی میں بات کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ رکھ کے اپنی صلیب کاندھے پر پار غم کی یہ شام کر جائیں. آپ صلیب پر ایمان لائیں یا نہ لائیں, لیکن ہم سب جو ہے وہ صلیب اٹھاتے ہیں اور ہم نے اپنی صلیب اٹھا کے چلنا ہے. اور اس صلیب کو جب, کیونکہ زندگی جو ہے بذات خود ایک صلیب ہے, ہم نے اٹھا کے چلنا ہے اور زندگی کو گزارنا ہے. تو جی سر, ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں چاہے آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں تو ہر شخص جو ہے جب وہ اس فیلڈ میں پروفیشنل طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا اس شعبے کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے یا اس کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے یا تو وہ اس کی طرح بننا چاہتا ہے یا پھر جو اس کا آپ ان کو پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ اس شاعر میں یا اس لکھاری میں مجھے اس کی جھلک نظر آتی ہے یا وہ اس سے کچھ نہ کچھ متاثر ہے. تو سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا شاعر, کوئی بڑا نام, یہ ضروری نہیں کہ بڑا ویل نون ہی ہو, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں لیکن خدا نخواستہ ان کو موقع نہیں ملتا یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی کتاب جو ہے وہ شائع کروا سکیں, لیکن بڑے بڑے اچھے لکھنے والے بھی ہیں. تو آپ کے لیے آپ کی زندگی میں یا آپ کے اس ادبی سفر میں کوئی ایسا نام یا ایسے نام جو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, بالکل جن سے آپ متاثر ہوں یا جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہو؟ میں نے ایک شعر لکھا تھا, میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. یہ ہے 89 پیج پہ, اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے مجھے کسی نے 89 تو اس میں ایک غزل ہے, ہاتھ سے ہاتھ اب ملاتے ہیں, آؤ ہم روشنی بناتے ہیں. یہ مجھے ابھی کل رات کو جب میں MATV پہ تھا تو مجھے کسی نے کہا یہ جو شعر ہے اس میں سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت ہے نذیر کیسر صاحب. جی بالکل. تو میں نے کہا میری جو ان کی جو کتاب مجھے ملی پہلی دفعہ وہ آئی ہے ریسنٹلی, تو یہ کتاب اس سے پہلے لکھی ہوئی تھی تو یہ بلکہ مکمل چھپ چکی تھی. میں نے بہت ان کو کم پڑھا ہے, ابھی پڑھا ہے, بلکہ مطلب پڑھا ہی نہیں ہے, ملا ہوں ضرور ہوں, خوش پر میں ملا ہوں تو, لیکن میرے ساتھ ان کا کوئی اتنا کوئی ابھی میرے ساتھ وہ جانتے ہیں, لکھا بھی انہوں نے اس کے اوپر ہے, اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اس کتاب کے حوالے سے بھی. لیکن
میں اگر یہ کہوں کہ میں کسی سے متاثر ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا نے مجھے یہ ودیت ہے. مجھے خدا نے یہ مجھے ذمہ داری دے دی تھی کہ ان لفظوں کو، ان خیالوں کو، لفظوں کو نہیں، ان خیالوں کو آپ نے لفظوں میں ڈھالنا ہے. ان خیالوں کو آپ نے لباس دینا ہے. تو یہ میں نے لباس دیا ہے. اور چونکہ میرے اندر یہ ہے کہ میں ایک مطلب میڈیا پرسن تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام کے حوالوں سے، قلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے بھی، کہ ہم روشنی کی بات کریں، محبت کی بات کریں. اور اسی سے میرا یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا جو ہے، یہ بیسیکلی تو ہم ہاتھ ملاتے ہیں. اور بھی ایک اور بھی طرح کا ایسا ہی شعر ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ اب ملاتے ہیں، آؤ ہم روشنی بناتے ہیں. روشنی تو نہیں بنتی، یہ ایک میٹافوریکل سی بات ہے، ایک مطلب اس میں آپ، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب یکجہتی ہوتی ہے، جب ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، باتوں سے نہیں. خدا کلام بھی یہی کہتا ہے. میں کلام کی بات اس لیے کہتا ہوں کہ میرے، اور یہ جو یوسف پرویز صاحب نے جو لکھا، یوسف پرویز صاحب کا میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے میری اس کتاب کے حوالے سے اتنا خوبصورت لکھا، بے کمال کر دیا انہوں نے. اور جتنا شاید میں اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا، جتنا انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ کیا ہیں. وہ جو آپ لکھتے ہیں وہ ایک حساب سے آپ کی شخصیت کا اظہار ہے نا. تو انہوں نے جان لیتے ہیں کہ ہاں جی کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہیں. تو ظاہر ہے جو انہوں نے لکھا پھر اس سے آپ کی ذات کی جو ہے وہ ایک نشاندہی ہوتی ہے دوسروں تک. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کچھ اور جو یہ کتاب تو آپ کی شائع ہو چکی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، کچھ اور ہے ایسا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پائپ لائن میں ہے اور جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور وہ کب تک منظر عام پر آئے گا؟ میری دوسری جو کتاب ہے، دوسرا شعری مجموعہ، تو تھوڑا سا اس سے اس کی ضخامت اس کو بڑا بھی ہوگا. اس کے اندر کچھ نظمیں بھی ہوں گی. تو اس کے جو ہے وہ امید ہے کہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ کتاب منظر عام پر آئے گی. وہ بس بٹ بائی بٹ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس کو میں آ رہی ہے، اس کو لکھ رہا ہوں. اس جو کچھ لکھا ہے میں نے، اس کو پھر ہم ڈیفینیٹلی ایک اتنا تو نہیں کہ آپ اس کو جادو کر لیں. تو یہ بھی اس کا وہ 20-25 یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً کوئی 20-25-30 سال کی تپسیا، یعنی کہ اس کی محنت کے بعد جو ہے. آئی ہوپ کہ ہمیں اگلے 20-25 سال انتظار نہیں کرنا پڑے. نہیں، اگلے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس سال اینڈ میں یہ دوسرا میرا شعری مجموعہ ہو. تو میں چاہوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے جلدی بھی آ جائے. لیکن یہ کتاب جو ہے واقعی مجھے اس کتاب کے لیے میں بہت سے دوستوں کا ممنون ہوں. سب سے سر فہرست تو یوسف پرویز صاحب ہیں، پھر ان کے علاوہ جو ہے وہ خالد محمود صاحب ہیں جنہوں نے اس کو کمپوز کیا. پھر اس کے بعد ہیں ہمارے جو ہیں وہ خالد ایمانویل صاحب ہیں، شباز چوہان صاحب ہیں، اور سب سے بڑے جو ہمارے قلمکار انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ ہیں وہ ہے منور عزیز صاحب ہیں. اور انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. یہ آپ یہ بیک پیج پہ، اور بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے. اور اس کے علاوہ پھر شباز چوہان صاحب ہیں، پھر عارف پرویز نقیب صاحب ہیں جو مجھے وہ، پھر پروفیسر ونسٹن پیس، اسیم سلیبی صاحب فیصل آباد سے. تو بہت سے دوست ہیں جو میرے، اور پھر یہ جو ہمارے پروفیسر وسیم جبران صاحب ہیں. تو میں ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے وہ دوست ہیں جو ہم نے قلمکار انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی تو یہ میرے ساتھ تھے، اور مختلف ہمیں جو ہے وہ مشورے دیتے. اور سر فہرست جو تھے وہ خالد ایمانویل صاحب، وسیم جبران صاحب. تو آپ کچھ اور میں جو ہے وہ کرنا چاہیں؟ میں ایک بات جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کتاب جو ہے وہ میں نے کیوں اپنی ماں کے نام پہ منسوب کی ہے. اگر یہ جو انتصاب ہے ان کے نام ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ جسٹ ایسے نہیں ہے کہ چلو ایسے کوئی ایموشنل سی بات ہے. ڈیفینیٹلی ایموشنز ہم ہوتے ہیں جب ہمارے ماں کا نام آتا ہے تو ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑے ابدیدہ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اور جتنی میری ماں نے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر میری استاد یا میری مینٹر ہے تو وہ میری ماں ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ باپ کی
عزت نہ کریں، لیکن باپ نے بھی بڑی کی ہے. یہ فطری بات ہے میرا خیال، انسان ہوتے ہوئے ہمیں چاہے ماں باپ دونوں عزیز ہوتے ہیں ہمیں، ہاں جی، لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے ہمیں کسی نہ کسی سے زیادہ لگاؤ ہوتا جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. میری زندگی میں میرے والد صاحب ہی ظاہر وہ بھی کام کرتے تھے، لیکن میری زندگی میں نے کسی دن کو ایسا نہیں آیا جس دن میں نے جو بھی اگر مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی یا پاکٹ منی کی، میں سب بتا رہا ہوں آن لائن، تو میں اپنی ماں سے ہی پوچھا ہے. یہ سچی بات ہے. مجھے اگر وہ میں خوش پر جا رہا ہوں ساہیوال سے، تو ان کو فکر تھی کہ اس میرے بیٹے نے جانا اب پڑھنے کے لیے، تو اس کا آگے جو ہے وہ خرچ کیسے ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ایک اور بتاتا چلوں. جی اس ہاسٹل میں، بوائز ہاسٹل میں، تو ڈیفینیٹلی اس میں برادر اسٹیون سوان، ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد فادر پرویز ایمانویل صاحب نے بڑی سپورٹ کی ہے، اور مجھے انکریج کیا. اور پھر انکریج ہی نہیں کیا، ابھی تو شاید بہت عرصہ ہو گیا ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن پچھلے دنوں ہمارے ہاں جی تو یہ واقعی ان کی زندگی، ان کا جو تھا وہ میری زندگی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں اچھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2-4 میں فکرے یہ پڑھوں گا ابھی کچھ، لیکن 2-4 باتیں میں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کے حوالے سے. تو یہ میں نے اس کے اوپر جو آپ اگر دوست احباب جنہوں نے اس کتاب کو دیکھا ہے یا اس کو پڑھنا چاہیں گے تو ضرور پڑھیں گے. تو یہ میں اپنے بچوں کا صاحبان ہے ماں، اپنے بچوں کا صاحبان ہے ماں، ایک محبت بھرا جہان ہے ماں. ماں کے دم سے ہیں رونقیں ساری، ماں کے دم سے ہیں رونقیں ساری، گھر کی سب آن بان شان ہے. تو میں آخر میں سر آپ کی اجازت سے جی ضرور، میں ایک غزل کے جو چند اشعار ہیں، عورت، میں جب عورت کو دیکھتا ہوں تو میں خدا کی اس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کلائمیکس جی یا پینیکل جسے کہتے ہیں، پیک کی جو آرٹسٹک جو ان کا ایک فن پارا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں. وہی آگے نا وجود زن سے ہے کائنات کا. اب یہ دیکھیں کہ جی میں اب آخر میں یہ صرف بتاتا چلوں کہ آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ دھوپ میں سائبان ہے عورت، ساری دنیا کی شان ہے عورت. ماں بھی ہے، بیٹی بھی، بہن بھی ہے. ماں بھی ہے، بیٹی بھی، بہن بھی ہے، سارے رشتوں کا مان ہے عورت. تم سمجھتے ہو کانچ سے نازک، تم سمجھتے ہو کانچ سے نازک، اصل میں ایک چٹان ہے عورت. بہت خوبصورت. کوئی قصہ ہو یا کہانی ہو، کوئی قصہ ہو یا کہانی ہو، سب سے اعلیٰ بیان ہے عورت. اور چند شعر جو ہے وہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے پاکستان ہے، انڈیا ہے، جہاں پہ یہ زبان جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ماں کا جو ہے وہ ماں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. اس کی ڈیفائن آپ اس کو کر نہیں سکتے ڈیفائن. اچھا، اس سے قائم ہے کائنات کا حسن. میں نے اس انداز سے کہا ہے حسن کی ترجمان ہے عورت. اور زیست پلتی، یہ بہت قابل غور شعر ہے کہ زیست پلتی ہے کوکھ میں اس کی، زیست کی رازدان ہے عورت. اور مرد کشتی ہے بحر ہستی کی، مرد کشتی ہے بحر ہستی کی، اور ایک بادبان ہے عورت. لیلا و ہیر سسی و شیریں، عشق کی داستان ہے عورت. اور آخر میں گھر کو رکھتی ہے سائے میں آسم، گھر کو رکھتی ہے سائے میں آسم، پیار کا آسمان ہے عورت. بہت تو جی تھینک یو سو مچ آپ سب کا. اور جو ہمیں بعد میں دیکھیں گے ہمارے اس میڈیا، کسی بھی میڈیا کے وسیلے سے، تو میں فادر یونس فرانسس صاحب کا بہت ممنون ہوں. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ ہماری یہ پہلی فیس ٹو فیس ملاقات ہے اور ہم نے اتنے اہم موضوع پر بات چیت کی. اور مجھے آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی ووکیشن کالنگ کے بارے میں، پھر آپ کے ادبی سفر کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. اور اسی وساطت سے ظاہر بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی جو یہ پروگرام دیکھیں گے ان کو بھی آپ کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے ذوق کے بارے میں، آپ کے جو زندگی کے مشاہدات ہیں ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا. اور ہماری خواہش ہے، ہماری دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ آپ کا دوسرا جو شعری مجموعہ ہے وہ اسے
25 سال نہ لگیں بلکہ وہ جلد از جلد منصب عام پر آئے. تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے ہاں آنے کے لیے اور اپنا وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ جی. تھینک یو خداوند آپ کو بہت سی برکات سے مالا مال کرے، اور جس بلاہٹ کے لیے، جس کالنگ کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے اس میں آپ کی رہنمائی کرے، آپ کی مدد کرے، اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات کا موقع جلد ہی ملے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ. اور میں پھر جی تھینک یو سو مچ. ناظرین کا بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، ان سب کو میں ضرور دعوت دوں گا کہ اچھا کلام جہاں بھی آپ کو ملنے کو پڑھنے کو ملے تو ضرور پڑھیں، کیونکہ کلام اچھا کلام جو ہے وہ آپ کی ذہن کو بھی، آپ کی روح کو بھی جھنجھوڑتا ہے اور یہ الرٹ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی تھینک یو.